کرنا پڑے گا، وہ ہم تمہیں بتا دیں۔ پہلا حصہ، اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھو جیسے کہ ایمان کا حق ہے، یقین والا ایمان، اور اس کی راہ میں جہاد کرو اپنی جان اور مال کے ساتھ۔ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو اور صحیح علم رکھتے ہو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بخش دے گا، خطائیں معاف فرما دے گا۔ یدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات، تمہیں ان باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں، اور ایسے مساکن، ایسے رہائش گاہیں دے گا بہت پاکیزہ، بہت عمدہ، جو ریزیڈینشل گارڈنز میں ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، بس سمجھ لو اصل کامیابی یہی ہے، بڑی کامیابی یہی ہے۔ ہاں، بونس کے درجے میں ایک اور شے بھی کہ وہ تمہیں پسند ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی نصرت جو ہے آیا چاہتی ہے، اور فتح جو ہے تمہارے قدم جو ہے چوما چاہتی ہے۔ اے نبی، اس کی بشارت دے دیجئے اپنے ساتھیوں کو، اور اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو۔ یاد کرو جیسے تاریخ میں ہوا تھا جب عیسیٰ نے کہا تھا اپنے حواریین سے، کون ہے میرے مددگار اللہ کی راہ میں، وہ پکار اٹھے تھے ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ وقت گزرا، طویل عرصہ گزرا، شدید آزمائشوں میں سے وہ گزرے، لیکن بالآخر انہیں غلبہ عطا فرمایا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ میرا یہ خیال ہے کہ 2 گھنٹے کی، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارا اصل نسب العین نجات اخروی ہے، اور بعض تحریکوں سے یہ غلطی ہو گئی ہے کہ انہوں نے اپنا اصل نسب العین اقامت الدین فرض کر لیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی تمام کتب کے پیچھے آپ کی تنظیم کا جو تعارف لکھا گیا ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ تنظیم اسلامی کا نسب العین ہے خلافت علی منہاج النبوت کا قیام، اس کی آپ کیا توجیہ کریں گے؟ اصل میں یہ نسب العین یہی الفاظ لکھے ہوئے ہمارے، بس وہ اس کا ہدف جو ہے میرا خیال ہے کہ وہاں لفظ نسب العین نہیں ہے، آپ کو مغالطہ ہوا ہے، بلکہ ہدف کا لفظ آیا ہے۔ یعنی دنیا میں ہماری اجتماعی جد و جہد کا ایک مقصود ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اقامت دین ہو، اللہ کا دین قائم کیا جائے۔ نسب العین جو ہے وہ صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر کہیں غلط لکھا بھی گیا ہے تو ہم اس کی تصحیح کر لیں گے، لیکن میرا گمان غالب یہ ہے کہ یہ مغالطہ ہے اور ہم نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ محمد آصف صاحب، آیت نمبر 4 میں قوم موسیٰ کے حوالے سے لا یہدی القوم الفاسقین، اور آیت نمبر 6 میں قوم عیسیٰ کے حوالے سے ہے لا یہدی القوم الظالمین، اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، فاسق جو کہ سرکش ہو جائے، ظالم جو ظلم کر رہا ہو، مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حق تلفی ظلم یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کی حاکمیت کو تسلیم نہ کیا جائے، اور یہ کہ اس کے احکام کی خلاف ورزی کی جائے۔ جب آپ احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو فاسق ہیں، جب آپ اسے اپنا حاکم تسلیم نہیں کرتے تو ظالم ہیں۔ تو بات تو ایک ہی ہے، لیکن یہ کہ الفاظ جو ہیں وہ ذرا مختلف پہلوؤں کے ہیں۔ ایک ہی عمل کے 2 حصوں کے لیے یا 2 پہلوؤں کے لیے 2 الفاظ ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مونوٹنی نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہ اس میں ایک طرح کی جو ہے گونا گونی اور رنگا رنگی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہی لفظ بار بار نہ آئے، سوائے اس کے کہ کوئی مضمون انتہائی اہم ہے تو قرآن مجید میں وہ پھر بعین ہی انہی الفاظ میں دہرایا جاتا ہے۔ جیسا کہ آج میں نے آپ کو بتایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہاں تک یہ 3 مرتبہ آیا ہے ایک شوشے کے فرق کے بغیر۔ محمد نواز صاحب ہیں، حضرت موسیٰ فرعون پر غلبہ پانے کے بعد بتائیے کہ وہاں پر حضرت موسیٰ کے عہد میں معاشی، ثقافتی، سیاسی نظام کی حکومت کیا تھا؟ فرعون کی قوم پر حضرت موسیٰ کو غلبہ حاصل نہیں ہوا۔ فرعون کی قوم جو ہے، بلکہ پوری قوم نہیں، فرعون اور اس کا لاؤ لشکر، وہ صرف ڈبو دیے گئے، غرق کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ وہاں سے نکل گئے، اور بعد میں وہاں پر وہی بادشاہی نظام چلتا رہا، بلکہ بعد میں تو انہوں نے کتبے ایسے لگا دیے، چنانچہ وہ کتبے اب بھی ملتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو یہاں سے بھگا دیا۔ بھگایا نہیں تھا، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت ہی اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ انہیں وہاں سے چھڑایا اور ان کی غلامی کے پنجوں سے نجات دلا کر اور انہیں آزادی سے ہمکنار کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بنیادی مقاصد میں یہ بھی تھا، لیکن اس کے بعد نظام وہی رہا وہاں۔ البتہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم فلسطین، جہاں سے تم یہاں آئے تھے، اس لیے کہ فلسطین ملک تھا جس میں حضرت یعقوب آباد تھے، حضرت ابراہیم، پھر ان کے بیٹے حضرت اسحاق، پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب،
پھر ان کے 12 بیٹے تھے جو حضرت یوسف کے زمانے میں مصر آ کر آباد ہو گئے. 400 برس میں وہ پھل پھول کر جو ہے 6 لاکھ کی ان کی نفری ہو گئی، حالانکہ وہ 12 گھرانے تھے، 12 فیملیز تھی جو آئی تھی. لہذا اب ان کو واپس کہا گیا جاؤ اپنے ملک میں جاؤ اور وہاں اللہ کا دین غالب کرو. وہاں اس کے لیے قتال کا انہیں حکم دیا گیا تھا جس کی کہ انہوں نے نافرمانی کی. سید طیب حسنی صاحب، سودی نظام کو ختم کرنے کے لیے کیا اس تنظیم کو نے پورا پروگرام واضح کر کر حکومت کو دیا ہے جیسا کہ المیزان بینک نے جو تجاویز حکومت کو پیش کی ہے؟ کیا اس میں سودی جز موجود نہیں ہے؟ یہ IMF ورلڈ بینک کا نظام تو کل کے کل سودی نظام پر مبنی ہے. یہ صحیح ہے کہ ان کا سارا نظام سود پر ہے اور پوری دنیا میں اس وقت وہی نظام چل رہا ہے. اور سود کا کلیتاً خاتمہ بغیر ٹوٹل ریولوشن کے ممکن بھی نہیں ہے. یہ ساری اسکیمیں جو آج چل رہی ہیں غیر سودی بینکنگ کی یا جس کی کہ تجویز پیش کی جا رہی ہے، اس میں سود 100% نہیں نکلتا میرے نزدیک. پھر بھی یہ ہے کہ 95% تو نکل جائے گا نا. لہذا ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی اسکیم کو حکومت اڈاپٹ کر لے، چاہے جو کہ خود انہوں نے بنائی تھی، نواز شریف صاحب نے ایک کمیٹی دادا ظفر الحق صاحب کی سرکردگی میں، اس نے جو دیے وہ لے لے، یا اور کوئی دے رہے ہیں کوئی بھی لے لے، تو اس سے یہ ہے کہ کم سے کم 90-95% سود کا خاتمہ ہو جائے. تو یہ تو ہو جائے نا، اللہ کرے. لیکن ہماری حکومت کا، موجودہ حکومت کا کوئی ارادہ معلوم نہیں ہوتا. وہ پوری طریقے سے اسی نظام کے ساتھ اپنے آپ کو ہک کرنا چاہتے ہیں، اسی ورلڈ بینک کے ساتھ اور IMF کے ساتھ پوری طرح جڑے رہنا چاہتے ہیں وفاداری کے ساتھ. شہزاد صاحب ہیں، ان صورتوں میں مسبحات میں ایک جیسی آیات کے استعمال کی کیا حکمت ہے؟ یقیناً اس میں تھوڑا تھوڑا فرق بھی ہے. ایک جیسی آیات کا تو میں نے کہا جو مضمون اہم ہوتا ہے تو اس کو قرآن مجید میں دہرایا جاتا ہے، اور انہیں گویا کہ دوسری صورتوں سے ممیز کرنے کے لیے یہ ایک امتیازی اس کا نشان بنا دیا. لیکن فرق ہے. سورہ حدید میں فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، ما فی الارض نہیں کہا والارض. آگے سورہ حشر میں سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اضافہ ہو گیا، تاکید بڑھ گئی. سورہ حشر کے آخر میں فرمایا یسبح لہ ما فی السماوات والارض، لیکن آگے سورہ صف میں فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور سورہ تغابن اور سورہ جمعہ میں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. تو تھوڑا تھوڑا فرق ہے. معاف کیجئے میرا گلا بیٹھ گیا. آپ نے انجیل کا ذکر فرمایا، کیا اس کا مطالعہ کرنا مناسب ہے؟ کیا ہر سطح کے مسلمان کا اس سے مطالعہ کرنے میں کر سکتے ہیں، یا وہ جن کو قرآن پر کافی عبور ہو؟ قرآن پر عبور کا لفظ تو ویسے ہی بڑی توہین ہے قرآن کی. عبور کسی انسان کو قرآن پر نہیں ہو سکتا. عبور کہتے ہیں کسی ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچ جانا. دریا عبور کر لیا، سمندر عبور کر لیا، سمندر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچ گئے. بحر اوقیانوس ہو اس کا بھی کنارہ ہے، بحر الکاہل ہے اس کا بھی کنارہ ہے. قرآن کا کوئی کنارہ ہے ہی نہیں، لا متناہی ہے، مطلق، اس کی کوئی حدود نہیں، اس کا کوئی کنارہ نہیں. لہذا کوئی اس کو عبور نہیں کر سکتا. تو یہ تو بات ہو گئی ایک جو جزوی سمجھیے. ہم الفاظ استعمال کر دیتے ہیں لیکن وہ الفاظ جو ہے مناسب نہیں ہوتے بعض جگہ پر. تو عبور کا لفظ قرآن کے لیے کبھی استعمال نہ کیجیے. میرے بارے میں ایک عالم دین نے یہ کہہ دیا تھا کہ انہیں قرآن پر عبور حاصل ہے. وہ ہمارے ایک ساتھی کے سمدھی ہیں، عالم دین ہے، ایک مدرسہ چلاتے ہیں پنجاب میں ایک جگہ پر، اس کے محتمم ہیں. تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے آپ نے قرآن کی توہین کی ہے جب آپ نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر اسرار کو قرآن پر عبور حاصل ہے. میرا یہ دعویٰ ہرگز نہیں، میں تو ادنا طالب علم ہوں قرآن مجید. باقی جہاں تک یہ بات صحیح ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنے دین سے واقفیت ہو تبھی اصل میں تورات اور انجیل کا پڑھنا مفید ہو سکتا ہے، ورنہ وہ گمراہی کا سبب بن سکتا ہے. البتہ یہ سمجھ لینا جیسا آپ لوگوں نے سمجھا ہے کہ ان کا پڑھنا حرام ہے، وہ غلط ہے. ان کو پڑھنا چاہیے. بہت سی باتیں وہ ہے قرآن کی کہ جن کی وضاحت آپ کو انجیل سے ملتی ہے، جن کی وضاحت آپ کو تورات سے ملتی ہے. قرآن میں انبیاء کی تعلیم اس طور سے نہیں آئی ہے زمانے کے حساب سے ترتیب وار جیسے کہ تورات میں. اور تورات میں جو چیزیں صحیح ہیں قرآن نے ان کو دہرایا نہیں ہے. جو بھی چیزیں غلط ہیں ان کی وہ اصلاح کر دیتا ہے. تو اس حوالے سے یہ سمجھنا غلط ہے کہ انجیل کا یا تورات کا پڑھنا صحیح نہیں ہے. پڑھنا چاہیے. سید نعمان اختر،
انشاءاللہ اگر پاکستان میں خلافت کا نظام قائم ہوتا ہے تو اس شخص کی کیا خصوصیات ہوں گی کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اور کیونکہ پاکستان میں جتنی دینی جماعتیں ہیں جن کے درمیان بہت سے ڈفرینسز ہیں، تو کیا وہ سب اس شخص کی خلافت قبول کر لیں گی؟ دیکھیے، خلافت کا ملکی سطح پر نافذ ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ پہلے تو کوئی جماعت ہوگی جو جد و جہد کرے گی۔ ایک جماعت وہ تھی محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ کے ساتھی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ ایک جماعت تھی۔ حضور امیر تھے، رسول بھی تھے، امیر بھی تھے، نبی بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے۔ اب کیا ہوگا؟ جماعت ہوگی غیر نبی کی، وہ امیر ہوگا، نبی نہیں ہوگا معاذ اللہ، وہ امیر ہوگا، اس سے بیعت کی جائے گی، وہ عمارت کا نظام قائم ہوگا بیعت سے۔ اور یہ جماعت جب محنت کرے گی تو کامیابی اسی وقت ہوگی جب یا تو دوسری جماعتیں بھی اس میں گم ہو جائیں، مدغم ہو جائیں، جمع ہو جائیں، یا یہ کہ اس کی قیادتیں نہ آئیں تو اکثر لوگ ان کے جو ہے اس جماعت میں آ جائیں، ورنہ چھوٹی سی ایک جماعت جو ہے وہ اکیلی ایک جماعت اگر وہ محدود ہے تو وہ اس بھاڑ کو پھوڑ نہیں سکتی، یہ انقلاب نہیں لا سکتی۔ وہ تو اللہ کو منظور ہوگا تو پھر دوسری جماعتیں، دوسری دینی شخصیتیں، صاحب حیثیت، صاحب وجاہت دینی اشخاص آئیں گے۔ پھر یہ کہ جو اس جماعت کی اگر جد و جہد کے نتیجے میں خلافت کا نظام قائم ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ پر بیعت حکومت ہو جائے گی، جیسے کہ افغانستان میں ہوا ہے۔ اگرچہ وہاں جو ہے جد و جہد کا مرحلہ جو ہے انہوں نے نہیں طے کیا تھا، وہ تو جو بھی افغانستان میں جہاد ہوا تھا اس کے نتیجے میں طالبان کو تو پکا ہوا پھل مل گیا ہے، لیکن وہ پکا ہوا پھل جو بھی انہیں ملا ہے بہت سے مسائل کے ساتھ ملا ہے، کانٹے واٹے بہت ہیں اس میں، اور اس میں وہ بہرحال اپنی ہمت کے مطابق جو ہے ان سے عہدہ برا ہو رہے ہیں، لیکن پھر انہوں نے یہ کیا کہ ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، وہ ان کا امیر المومنین ہے۔ سوالات تو بہت آ گئے، وقت تو کم ہے ہمارے پاس۔ محمد عمر صاحب اور اکبر علی بیگ کے سوالات ایک جیسے ہیں۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند قتال کرتے ہیں۔ اس آیت کے حوالے سے اس زمانے میں اس قسم کا قتال ممکن نہیں، آپ ہمارے لیے قتال کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ قتال کے اس حکم میں وہ لوگ پوٹینشلی شامل ہوں گے جو اس دعوت اور اقامت دین کی جد و جہد میں شریک ہیں، اور جن کی دلی آرزو یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہماری یہ دعوت اس مرحلے تک پہنچ جائے کہ قتال کی نوبت بھی آ جائے اور پھر ہم اللہ کی راہ میں گردنیں کٹوا دیں۔ یہ آرزو دل میں اگر ہے تو گویا کہ آپ عملاً قتال کر رہے ہیں اور اس جد و جہد میں ہیں، اس لیے کہ بہت سے صحابہ جو ہے اگر مکے میں فوت ہو گئے تو قتال کا مرحلہ ان کی زندگی میں تو نہیں آیا، وہاں تو بلکہ حکم یہ تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں، تمہیں چاہے دہکتے ہوئے انگاروں پہ زندہ لٹا دیں، بھون دیں، لیکن تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ وہ تو قتال کی تو اجازت تھی نہیں، لیکن صحابہ وہاں جو ہے شہید بھی ہوئے، حضرت سمیہ، حضرت یاسر، تو انہوں نے تو قتال تو نہیں کیا۔ تو قتال اس معنی میں فرض نہیں ہے، وہ تو جب وقت آئے گا موقت ہوگا کہ جب آپ کی دعوت اور آپ کی تحریک اور آپ کی جد و جہد اس مرحلے میں داخل ہو جائے گی تو پھر قتال ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں وہ مرحلہ لے آئے، لیکن اگر وہ نہیں آیا تو نیت اپنے دل میں اگر ہم رکھیں گے کہ اللہ وہ دن لا اور وہ وقت آئے اور ہم تیری راہ میں گردن کٹا کر اور شہادت کی موت جو ہے وہ پائیں، تو یہ گویا کہ پوٹینشلی شہادت کا ثواب انہیں مل جائے گا۔ عتیق احمد صاحب، جیسا کہ آپ نے یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ ان کی پوری قوم مغضوب علیہم ہے، تو کیا انفرادی طور پر بھی یہ قوم مستحق عذاب ہے اور کیا انہیں تبلیغ کی جا سکتی ہے؟ کیا آپ کے علم میں ایسے یہودی ہیں جو مشرف اسلام ہوئے ہیں؟ یہودی حضور کے زمانے میں بعض اسلام لائے، بہت کم تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے عالم تھے اور وہ پھر بہت سچے پکے مومن تھے۔ اس طرح عیسائی بھی اس زمانے میں ایمان لائے، تمیم داری عیسائی تھے، وہ ایمان لائے تھے۔ اسی طرح حاتم طائی کے بیٹے ابی ابن حاتم جو ہے وہ عیسائی تھے، وہ ایمان لائے تھے، لیکن یہ کہ تعداد کم تھی، اکثر و بیشتر جو تھے وہ اہل عرب تھے، بنی اسماعیل تھے، چاہے وہ مہاجرین میں سے تھے چاہے انصار میں سے تھے۔ باقی آج بھی ہو سکتا ہے آپ کسی یہودی کو دعوت دیں، تبلیغ دیں، کریں۔ میں نے ہی ابھی 3 سال پہلے ہوسٹن میں جو ایک بہت بڑا پروفیسر ڈاکٹر وشو گراڈ آیا تھا، ہم نے وہاں پر تنظیم اسلامی کا جو سالانہ کنونشن تھا اس میں ایک سیشن رکھا تھا جس میں ایک عالم دین جو ہے عیسائی، ایک یہودی بلایا تھا ہم نے کہ وہ بھی نقطہ نظر پیش کریں کہ اقامت دین کا کیا تصور ہے ان کے ہاں۔ بہرحال وشو گراڈ نے جو تقریر کی مجھے پسند آئی تھی، انہوں نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے، وہ پروفیسر ایمیریٹس ہے، بہت اونچا اس کا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا اسلام از دی آئیڈیل ریلیجن
فار دی ہول آف ہیومینٹی ایکسپٹ دی جیوز وہ ایکسیپشن اس نے رکھ لی کہ سوائے یہودیوں کے باقی پوری نوع انسانی کے لیے، یعنی 6 ارب 600 کروڑ انسانوں میں سے یہودی تو ہے 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ کل، تو باقی جو ہے 598 کروڑ انسانوں کے لیے تو اس نے بھی کہا کہ اسلام از دی آئیڈیل ریلیجن، یہ بہترین مذہب ہے۔ پھر میں نے اس سے اپنی ایک علیحدہ ملاقات رکھی، میں نے اس سے کہا کہ تورات کی کتاب استثناء میں 18ویں باب کی 18ویں آیت میں جو ایک پیشین گوئی ہے، آپ اس کی کیا تعبیر کرتے؟ وہ چونک سا گیا، اسے یاد بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے تورات منگوائی، اولڈ ٹیسٹامنٹ اس میں سے نکالی تو وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اب پھر کبھی اس سے ملاقات کروں گا، غور میں آ گیا تھا۔ وہ حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے اس آیت میں جو کتاب استثناء کی آیت ہے ڈیوٹرانومی، اس کے 18ویں باب کی 18ویں آیت ہے کہ اے موسیٰ میں ان میں یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ وہی کچھ کہے گا جو میں اس سے کہوں گا۔ تو میں نے کہا بتائیے اس کا مصداق کون ہے؟ بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسرائیل تو نہیں ہو سکتے، بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل ہیں، بنی اسماعیل میں محمد کو اٹھائے گئے ہیں اور حضرت موسیٰ کی طرح ہیں، جیسے وہ صاحب شریعت تھے ایسے یہ بھی صاحب شریعت ہیں۔ اور یہ کہ منہ میں کلام ڈالوں گا، حضرت موسیٰ کو تو لکھا ہوا دیا گیا تھا لیکن حضور پر وحی کے ذریعے سے آیا۔ سوچ میں پڑ گیا تھا وہ شخص، لیکن یہ کہ اس کے بعد اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ دل کی گھنڈی جو ہے وہ کھلے یا کھلے جو ہے گلی تو، لیکن یہ کہ بہرحال وہ اس وقت یہ کم سے کم یہ تھا کہ اس نے کوئی جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے وہ کٹ حجتی میں آ کر خام خواہ کی بات، وہ کوشش نہیں کی تھی اس نے، بلکہ یہ کہ جیسے سوچ میں آدمی پڑ جائے، یہ کیفیت ہو گئی تھی۔ محمد ذاکر صاحب، ایک حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غالباً حضرت عمر تورات کا مطالعہ کر رہے تھے، جب آپ تشریف لائے تو آپ نے اظہار ناپسندیدگی کیا اور فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ بھی دنیا میں تشریف لے آئے تو آپ میری شریعت کی اتباع کریں گے۔ اصل میں یہ واقعہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بھی مغالطہ ہے، ویسے صحیح واقعے سے بھی لوگوں نے غلط نتیجہ نکال لیا ہے۔ اصل میں ایک معاملے میں حضرت عمر حضور سے بحث کر رہے تھے اور تورات کی آیت پیش کر رہے تھے، یہ نہیں تھا کہ وہ خود تورات پڑھ رہے تھے اور حضور آ گئے، نہیں، ایک گفتگو ہو رہی تھی، اس میں حضرت عمر نے اپنے رائے کے حق میں تورات کی کوئی عبارت پیش کی، تب حضور نے اظہار ناراضگی فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ اے عمر اگر موسیٰ بھی اب دوبارہ دنیا میں آ جائیں گے تو انہیں بھی میری پیروی کرنی ہوگی، یعنی یہ کہ تورات مجھ پر حاکم نہیں ہے، مجھ پر یا قرآن پر تورات حاکم نہیں ہے، میں یا قرآن تورات پر حاکم ہے، یعنی اگر کوئی شے تورات میں یا انجیل میں قرآن کے خلاف ہے تو رد کر دی جائے گی، ہاں اس کے موافق ہے قبول کر لی جائے گی۔ تو یہ ہے صورتحال جو اختیار کرنی چاہیے۔ تو وہ تو یہ کہ حضرت عمر اس وقت تورات پڑھ رہے تھے، سنا رہے تھے حضور کو، حضور کے چہرے پر غضب کے آثار ظاہر ہوئے تو حضرت ابوبکر پاس بیٹھے تھے، انہوں نے پھر ڈانٹا، حضرت عمر سے کہا تمہاری ماں تمہیں روئے، تم دیکھتے نہیں حضور کے چہرے کے اوپر غصے کے آثار ہیں؟ تب حضرت عمر نے دیکھا، پھر کہا رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، میں تو بالکل مطمئن ہوں اللہ پر کہ وہ میرا رب ہے اور محمد پر کہ وہ اللہ کے رسول ہے اور اسلام پر کہ وہ میرا دین ہے۔ پڑھتے ہی رہے وہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، یہاں تک کہ حضور کا غصہ فرو ہو گیا۔ تو یہ ہے واقعہ اور یہ واقعہ صحیح ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تورات پڑھنا غلط ہے، مطلب یہ ہے کہ قرآن کے خلاف یا حضور کی کسی بات کے خلاف تورات سے دلیل نہیں لائی جا سکتی۔ جو خواتین دین کے غلبے اور جہاد کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں، جیسے کہ سورہ صف میں ارشاد نبوی ہے، ارشاد خدابندی ہے، وہ اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہیں؟ اس موضوع پر میری ایک پوری کتاب موجود ہے اور خواتین کی دینی ذمہ داریاں، اور اس میں خاص طور پر میں اشارہ کروں گا کہ میں بھی اپنے ایک خیال کے بارے میں کچھ نظر ثانی کر رہا ہوں آج کل۔ میں اس رائے پر تو قائم ہوں کہ قتال فی سبیل اللہ خواتین پر لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ لازم ہے، جہاد میں تو دعوت بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، جہاد تو در حقیقت اللہ جو بھی مکے میں ہو رہا تھا وہ بھی جہاد تھا۔ اس پر آپ میرا جو ہے 2-2.5 گھنٹے کی تقریر ہے حقیقت جہاد، اس کے ویڈیوز بھی ہے، آڈیوز بھی ہے، وہ سنیے۔ تو جہاد تو 15 برس سے ہو رہا تھا، قتال پہلی مرتبہ ہوا ہے میدان بدر میں، تو قتال کی فرضیت خواتین پر نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ کوئی ایسی ممانعت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے ابھی کچھ ایک مضمون پڑھا ہے، تو میرے رشتے کے ایک ماموں ہیں
مولوی انیس احمد BA علی 1912 میں علی گڑھ سے انہوں نے کیا تھا BA گریجویشن. پھر مولانا عبید اللہ سندھی کے وہ شاگرد رہے اور وہاں سے قرآن پڑھا. پھر حضرت شیخ الہند کے ساتھی بن گئے, خادم بن گئے. تو ان کا مضمون جو ہے جہاد کے موضوع پر ایک کتاب ملی ہے. تو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں, حضرت عمر کے زمانے میں فوجوں میں خواتین بھی جاتی تھیں. وہ وہاں یہ ہے کہ راشن وغیرہ کا بندوبست وہ کرتی تھی. فوجیوں کے لیے کھانا پکانا ہے, ڈیرا ہے وہاں کا, جہاں بھی وہ کیمپ لگا ہوا ہے وہاں کا ساز و سامان, پھر زخمیوں کو لے کر آنا, ان کی مرہم پٹی کرنا وہ کرتی تھی. تو اس طریقے سے بعض مواقع جب کریٹیکل آ جاتے تھے تو وہ ہتھیار لے کر بھی, یا صرف خیموں کی جو وہ لاٹھیاں ہوتی ہیں, لکڑیاں, چوبے, ان کو لے کر بھی آئی ہیں. انہوں نے مقابلہ کیا ہے اور باقاعدہ قتل بھی کیا ہے. جنگ قادسیہ میں کئی 100 اس طرح سے معاملہ جو ہے خواتین نے حصہ لیا ہے. تو اس لیے یہ حرام بھی نہیں ہے. قتال میں بھی جب وقت آئے گا, اللہ کرے کہ آئے, تو اس طرح کے مختلف شعبے ہو سکتے ہیں, اس کے اندر خواتین بھی حصہ لیں. لیکن خواتین پر قتال فی سبیل اللہ فرض نہیں ہے. جہاد فی سبیل اللہ فرض ہے. وہ دعوت, اپنی اصلاح, خود اپنے دین کے اوپر کاربند رہنے کے لیے نفس کے خلاف جہاد کرنا, اپنے معاشرے کے خلاف جہاد کرنا, غلط رسومات کو چھوڑنے کا جہاد کرنا, اپنی اولاد کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے شوہروں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے باپوں کو, اپنے اور جو محرم جو مرد ہوں ان کو دین کی دعوت دینا, پھر خواتین بھی دین کی دعوت دینا, اس کے لیے وقت نکالنا, جان و مال خرچ کرنا. یہ جہاد جو ہے یہ خواتین بھی کر سکتی ہے. بس اب کیونکہ 1:45 ہو گئے ہیں, اب آپ حضرات میں سے بہت سو کو وضو بھی کرنا ہوگا اور میں بھی اب ایگزاسٹ ہو گیا ہوں تقریباً, لہذا میں اجازت چاہتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جیسے میں نے پچھلے مہینے اعلان کر دیا تھا آج کے اپنے درس کا, ایسے اعلان کر رہا ہوں. انشاءاللہ جولائی میں غالباً 14 کو جو جمعہ آئے گا وہ جمعے میں یہاں خطاب کروں گا انشاءاللہ. 14 جولائی کو جمعہ, اور غالباً اس وقت تک جمعے کی تعطیل کا اعلان ہو چکا ہوگا. اس لیے کہ یہ خبر آ گئی تھی, جو آپ کے کانسی صاحب ہیں جو وزیر ہیں, انہوں نے کہا کہ مسودہ تیار ہو گیا ہے, بس اس کے ایشو ہونے والی بات ہے. تو غالباً جمعے کی تعطیل بھی ہو جائے گی, اور اس مسجد کے جمعے کی جو کیفیت ہوا کرتی تھی پہلے, کبھی میری آمد پر شاید وہی ہو سکے, نہ بھی ہو تب بھی جیسا بھی ہے, بہرحال میں انشاءاللہ جمعہ یہاں پڑھاؤں گا 14 تاریخ کا.